محافظ نے کہا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور ہی ہو سکتے ہیں، اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے، چھاپا ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نائب سالار نے کہا، ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے۔ یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپا مار ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں۔ اگر تم ایک جاسوس یا چھاپا مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تقریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ یہ لڑکیاں بہت خطرناک ہیں، اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو تمہارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسہ کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو، یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپا مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے، ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نگل کر نہ جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا۔ یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان اور موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں۔ ادھر سے یہ 20 سوار روانہ ہوئے، جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف لڑکیاں تھیں اور انہیں چھوڑا کر لے جانے والے ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈر آ رہے تھے، جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا بھی ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ راستہ اوپر چڑھ رہا تھا، وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں، جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے، بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے۔ انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ 12-14 گھوڑے بھی تھے، ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے، باقی تمام شتربان تھے۔ یہ 21 صلیبی رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں، یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے۔ خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بجا کر بھاگنے کا خیال ہے، وہ فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شتربان اور فوجی ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، صرف 10 گھوڑ سوار ساتھ بھیج دیے گئے تھے۔ شتربان نہتے تھے، ابھی چھاپا مار اور شپقوں مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپا مار تھے، یا اس سے پہلے صلاح الدین نے شپقوں کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے۔ اس وار کرو اور بھاگو کے طریقے جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن
سلیبیوں کو ابھی شبقوں اور چھاپوں کی نہیں سوجھی تھی۔ کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے۔ سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے، اسی لیے فوجوں کے رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواں دواں رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے 2 بار رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے، لہذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ سلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور قطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی۔ ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں۔ گھوڑے الگ بندھے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں۔ سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں۔ شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی، کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ سلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا اور بڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ سلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ سلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دی۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے نظر آتے تھے۔ راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھیں۔ آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے۔ ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا۔ موبی اسے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح قہقہا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں ہو۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا، پھر بھی وہ نہیں بولے۔ اب میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، موبی نے غصے سے کہا۔ ہم فاحشہ نہیں ہیں، میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونا بنی رہی۔ یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کسی قیمت پر بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا۔ بالیان نے شاہانہ جلال سے کہا، تم سب ہمارے لیے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو۔ یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں، ان میں ایک بھی مریم نہیں۔ ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں۔ موبی نے کہا، ہم عیاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی، ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے۔
اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن، اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے، اب تم جو کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئیں اس روز سے صلیب کا زوال شروع ہو جائے گا، صلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عصمت کے شیشے کو توڑ دیتی ہیں تاکہ صلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز ہے اور کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کی ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا، تم نے صلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے۔ بالیان نے کہا، صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے صلیبی ہوں، موبی نے کہا۔ عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اسی لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے پلانے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں۔ لڑکی نے کہا، میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا۔ بالیان نے کہا، دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد، جنگجو مرد وعدے اور سودے سے پھرا نہیں کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں۔ اس سودے سے پھرو نہیں، ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو۔ بالیان نے کہا، مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر کہا، خاموش رہو لڑکی۔ صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول کے نام پر مصر اور سوڈان کو قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو، موبی نے کہا۔ ایک شراب دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا، دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فاحشہ صلیبی کا قابل نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلا لیا، وہ دوڑتے آئے۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا، قاہرہ۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس ریگزار میں کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے ٹاپوؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کے اونٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔
وہ سلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دے دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں، اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دیں۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی سی مشل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھتا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھیں۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ سلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سوار نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، شتر سوار سے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار چوکنا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور قاہرہ چلے جانے میں ہی مصلحت اور عافیت ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آوروں کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا۔ اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ سلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا، لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھیں۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے، تعاقب میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ راہنما ان کے ساتھ تھا، وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ ایک مشل جلا کر دیکھا گیا، وہاں رابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی صحرائی لومڑیاں اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے۔ سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے۔ دن کے وقت انہیں گدھ کھاتے رہے تھے۔ محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ وہاں سے مشل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی، گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشاندہی کر رہے تھے جدھر یہ گئے تھے، مگر رات کے وقت ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا۔ وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا۔ رات کو وہیں قیام کیا گیا۔ سلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ صحرا کی تاریکی میں بحر روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت میگنانا ماریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا
کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے۔ اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے۔ یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میگنانا ماریوس نے کہا، میں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا۔ مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کمانڈر نے کہا، سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ میگنانا ماریوس نے کہا، تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو۔ کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا۔ میگنانا ماریوس کے پاس تلوار تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونت لی۔ ان کے ساتھی درمیان میں آ گئے۔ میگنانا ماریوس نے کہا، میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں۔ میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ 5 سال گزرے، میری ایک بہن جس کی عمر 16 سال تھی اغوا کر لی گئی تھی۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، ماں اندھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں۔ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میں دیانتداری سے اتنی محنت کرتا ہوں، مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب کنواری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کنواری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کنواری بہن کے کنوارے پن پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی، اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی۔ مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کنواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے۔ وہ عیاش آدمی ہے، کنواریوں کو اغوا کراتا ہے، تھوڑے دن اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے، لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے۔ گناہ گار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے، دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجے گیا، یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا۔ مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا۔ پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا، یہاں سے تصویریں چوری ہو چکی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور میرے دوستو، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لڑکیوں کے آنسو نکل آئے۔ صحرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا، شک کی نظروں سے دیکھتا نکل گیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا، میری بچی آئی ہے یا نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں سارا دن گھومتا پھر رہا تھا۔ شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا،
کہ وہ کہاں ہے؟ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں۔ میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی۔ بیوی بچوں کا بھی پتہ نہ تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہیں۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ 2 میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئیں۔ ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے، اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ ہمیں باہر نکالا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے۔ میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستو، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بھی بو نہیں آتی۔ اس نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میگنانا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کے لائے ہیں موبی، کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں ایسے خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے۔ موبی نے کہا، میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شیدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر کے بعد
بحث تکرار کے بعد میگنانا ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسروں پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی۔ دونوں مردوں نے چوغے اوڑھ لیے تھے۔ میگنانا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، بلکہ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ یہ کہ میگنانا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگنانا ماریوس نے اس پر بھی ایک چوغا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اڑا دی۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعاقب میں گیا تھا، گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے صلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا، کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مگر صلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کے دھندلکے میں صلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنانا ماریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنانا ماریوس کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی۔ اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ گدھوں اور درندوں نے زیادہ تر گوشت کھا لیا تھا۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ یہ ایک معمہ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے، کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا، جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ صلیبی اسی راستے سے گزر رہے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعاقب کرنے والے نکلے تو رک گئے، کیونکہ آگے ریتیلا میدان آ گیا تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا کہ سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا، مگر صلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچے ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے۔ گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعاقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی چٹانی نظر آنے لگی۔ زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے۔ وہ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے، کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹایا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔
سب سے پہلے علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا، اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا۔ اس نے اپنے دستے کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا۔ دوسری طرف گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیبی وہاں موجود تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا۔ اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھ دی تھی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ کشتی بہت بڑی تھی۔ لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھیں۔ گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا، انہیں زندہ پکڑنا تھا۔ بہت سے کشتی میں کود گئے اور کشتی کے چپو مارنے لگے۔ پیچھے جو رہ گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا مگر وہ نہ رکے۔ وہاں سمندر گہرا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ ادھر سے اشاروں پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسا دیے۔ چپوؤں کی حرکت بند ہو گئی۔ تیروں کی دوسری باڑ گئی، پھر تیسری اور چوتھی باڑ لاشوں میں پیوست ہو گئی۔ ان میں اب کوئی بھی زندہ نہ تھا۔ کشتی وہیں ڈولنے لگی۔ سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھیں۔ ذرا سی دیر میں کشتی ساحل پر واپس آ گئی۔ سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی۔ وہاں صرف لاشیں تھیں۔ لڑکیاں بھی مر چکی تھیں۔ بعض کو 2 تیر لگے تھے۔ کشتی کو باندھ دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیمپ دور نہیں تھا۔ میگنانا ماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ عمرہ اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے شراب اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ میگنانا ماریوس اسی خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو معتمد ملازم۔ موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگنانا ماریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے دولت مند ہی کی ہو سکتی تھی۔ سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور کمانداروں وغیرہ کے حرم خالی کر دیے گئے ہیں اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہیں۔ یہ میگنانا ماریوس کی غیر معمولی دلیری تھی یا غیر معمولی حماقت کہ وہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا، پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا تھا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے انتشار اور قلفشار کا مریض تھا۔ پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا، جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اس سے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آئی۔ بظاہر میگنانا ماریوس پاگل ہی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں۔ اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے اس سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈھال کا کام بھی دے سکتا تھا۔ یہ تھی موبی۔ موبی مصر کی صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اسے اور اس کی مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی، مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور دیگر معاشرتی اونچ نیچ کے متعلق لمبے عرصے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھی، اداکاری کی ماہر تھی، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا اور بوقت ضرورت اپنا پورا جسم ننگا کر کے کسی مرد کو پیش کرنا بھی جانتی تھی۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بند کمرے میں میگنانا ماریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا باتیں کی اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنانا ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلی دھلائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔
اس نے معمولی قسم کا چوغا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور امامہ باندھ رکھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور تھوڑی ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا، پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے اور اس کا حسن ایسا نکھرا ہوا تھا کہ راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے تھے۔ ان کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر دو نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنانا ماریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنانا ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بحر روم کی شکست کے بعد جبکہ سلطان زنگی نے فرینکوں کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا تاکہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم نو اور ہزارہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کی امارت کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے، انہوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی بھی چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کو اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے، اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی سے اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ کسی محفل میں اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کی، اور جب کبھی اس نے ماتحتوں سے اور فوج سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا۔ کبھی دھمکی آمیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے، البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے۔ اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن در پردہ وہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھیں۔ اب اس کے محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان 2 واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کے عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کے سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کے مصر میں آیا تھا، اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنا لیے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا
کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی۔ ایمان کا نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور آلائے کار بن گئی تھی۔ زن اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، لیکن اس پر بھی وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا۔ لہذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کا کبھی فکر نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے ارد گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو اپنا پیر و مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایت دے رہا تھا جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی ہت پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنانا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کی ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنانا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی، وجہ پوچھی۔ میگنانا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اس سے بھی کہا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام سلطان سے بغیر ملے ہی ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکتی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان نے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چچوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ مجھے آپ بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں، موبی نے کہا، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے۔
اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت بحال کر دو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنانا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا، مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، موبی نے کہا۔ آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی، فاحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی تھی۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے ایک قابل کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میگنانا ماریوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ میگنانا ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو، میرا کوئی حرم نہیں لڑکی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، قہوہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنانا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمربند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی بھی پسو پیش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا، اور خنجر کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھے رکھی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اسے کہو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں
جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں خاوند اور بیوی تھے اور یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چوغا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی۔ ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئیں جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والے سے ان گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے یہ کہہ کر منگوائے تھے کہ نہایت اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی کا خاوند گونگا ہے اور نوکر بھی گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھیں اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد کی تھیں وہ دکھائیں اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو، اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے اپنی حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑوں کے اندر خنجر ہوگا وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنانا ماریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا ماریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا یہ کہتا ہے کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اس سے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو۔ میرے خدا نے، اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور اشیاء انہیں دکھا کر کہا یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنانا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساست سے ہوئیں۔ میگنانا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔
میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے، میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا، اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے، اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنانا ماریوس نے کہا، بیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔